نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. صدق اللہ العظیم. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے. انزلناہ الیک، جس کو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے. یعنی قرآن کریم کو اتارنے والی ذات تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی ذات ہے. اور جس فرشتے کے ذریعے قرآن زمین پر اترا، نزل بالروح الامین، وہ روح الامین یعنی جبرائیل امین ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جس نبی پر لے کر آئے، اللہ نے فرمایا علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا. تو قرآن گویا کہ دل والوں کی کتاب ہے. جتنا دل صاف ہوگا، جتنا دل پاکیزہ ہوگا، اتنا قرآن دماغ کے اندر، سینے کے اندر محفوظ بھی ہوگا، اور اتنا ہی قرآن کریم سمجھ بھی آئے گی. اور قرآن کریم جس علاقے کے اندر آیا اس کو قرآن نے ام القریٰ کہا، یعنی بستیوں کی ماں، مکہ المکرمہ، یہاں پر نازل ہوا. اور جس مہینے میں آیا وہ اس تمام مہینوں کا سردار، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا. اور قرآن کریم کا نزول جس رات میں شروع ہوا وہ شب قدر ہے. تمام راتوں میں سب سے فضیلت والی رات شب قدر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس رات کے اندر اس کا نزول شروع فرمایا. اور جس امت پر آیا یہ قرآن کریم، جس امت کے لیے آیا، اس کو اللہ نے کہا کنتم خیر امت، خیر امت کہا، افضل ترین امت کہا کہ تمہارے اندر یہ قرآن آیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو نازل کرنے والی ذات تمام کائنات کی بادشاہ، اور جو فرشتہ لے کر آئے جبرائیل امین، وہ تمام فرشتوں کے سردار. اور جس نبی پر یہ قرآن آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار. اور جس مہینے کے اندر آیا وہ مہینہ رمضان المبارک جو چند دنوں کے بعد آنے والا ہے. اپنی رحمتیں اور برکتیں لے کر اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے اندر رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو جس مہینے میں رمضان المبارک میں آئے، یہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے. اور جس رات کے اندر آیا یہ قرآن کریم، شب قدر تمام راتوں کی سردار ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عظمتیں، بلندیاں، رفعتیں، اونچائیاں، سرداریاں، عزتیں، یہ ساری کی ساری قرآن کے دامن میں انسان کو مل سکتا ہے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو رفعت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، عروج عطا کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پست، ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. یعنی جو قرآن کریم کے عامل بنے، قرآن کریم کے ساتھ محبت کی، قرآن کریم پر ایمان لایا، قرآن کریم کو سمجھا، اس پر عمل کیا،
اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی شان عطا کرتا ہے، جیسے صحابہ کرام کا دور آپ دیکھ لیں، سلف و صالحین کا دور آپ دیکھ لیں۔ اور جو قومیں چھوڑ دیتی ہیں قرآن کو، جیسے آج ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیا، تلاوت کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، سمجھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، فیس بک ساری رات ہم چلانے کے لیے تیار ہیں، اور ہر چیز ہر کام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، قرآن کے لیے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ ہم نہیں نکال سکتے۔ تو پھر ظاہر بات ذلت، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا۔ یا اللہ یہ قرآن کریم آپ نے بھیجا کیوں ہے؟ ایک اور مقام پر آتا ہے قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر قرآن پر عمل کرو گے تو کیا اس کے فوائد ہیں، اور نہیں عمل کرو گے تو کیا نقصان ہے۔ قرآن یہ سبق بھی لے کر آیا، اور ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ میں جو فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو راستہ بتائیں کہ یہ راستہ غلط ہے اور یہ راستہ صحیح ہے۔ تو گویا کہ قرآن روشنی ہے، اور قرآن سے علاوہ جو راستہ ہے وہ اندھیرا ہے۔ اگر ہم اس اندھیرے سے نکل کر روشنی یعنی قرآن کی طرف آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے، شریعت کی طرف آئیں گے، تو پھر ہماری زندگی کا مقصد بھی پورا ہوگا، ورنہ تو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ایک اور آیت ذہن میں آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صاد کے اندر فرماتے کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ہم نے قرآن کریم جو نازل کیا ہے یہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، برکتیں حاصل کرو قرآن کریم کے ذریعے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم برکتیں حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم گھر میں پڑا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک آدمی قرآن کی ایک آیت جو تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد جو دعا کرتا ہے تو 4000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ لیکن ہم برکتیں حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے۔ تو بہرحال فرمایا قرآن کریم یہ برکت والی کتاب ہے، اس کے ذریعے برکتیں برکتیں ملیں گی، اس کے دامن میں آ جاؤ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کو سوچو، اس کی فکر میں لگو، پھر دیکھو کہ آپ کی زندگی کے اندر برکتیں اور سکون اور راحتیں کیسے آتی ہیں۔ لیکن صرف برکتیں حاصل نہیں کرنی، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، اس کی آیات کے اندر تدبر بھی کرنا ہے۔ تدبر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کوئی کام، کسی بھی کام کا انجام سوچنا اور اس کے بعد اس کا جو نتیجہ ایک نکال کے اس کے مطابق اس چیز کی پلاننگ کرنا، اس کو تدبر کہتے ہیں، تدبیر جسے کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں تدبر کا مطلب یہ ہے قرآن کریم کا لفظ پڑھا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اور اس کے بعد اس کے خلاصہ اور نچوڑ نکالا، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا کہ یہ میں کروں گا تو مجھے کیا فائدہ ہے، نہیں کروں گا تو کیا نقصان ہے، یعنی ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا، یہ تدبر ہے، یہ فائدہ مند ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سورہ نساء کے اندر پڑھتے ہیں، 4 پارے کے شروع میں پڑھتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اعلیٰ درجے کی نیکی کو تب بھی پہنچو گے جب تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو گے۔ تو اب آپ سوچو کہ بھائی کھانے کی چیز آپ کو پسند ہے، تو اب تھوڑی تھوڑی اپنی پسند کی چیز نکالنا شروع۔ ہر آدمی کی پسندیدہ چیز الگ ہو سکتی۔ صحابہ کرام نے تو یہ آیت سنی، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، ہر صحابی نے دیکھا مجھے یہ پسند ہے، ایک نے کہا مجھے یہ پسند، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تدبر، چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ نے جو دی ہے اس میں سے دیتے رہنا۔ تو بہرحال تدبر وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ نصیحت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے اندر جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنا، کیونکہ قرآن کی باتوں پر جو عمل کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی کے اندر کامیابی، اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ قرآن کریم بن جائے گا۔ تو مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اور جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام میں سے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے
جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. یعنی چھوٹا سا ایک جملہ ہے لیکن اللہ کے رسول بہت بڑی بات فرما گئے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. تو یہ راستہ کھلا ہے. قرآن کریم کی عربی بھی سیکھنی چاہیے، قرآن کریم کی زبان بھی سیکھنی چاہیے، قرآن کریم کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے اور قرآن کریم کو پڑھنا بھی چاہیے. راستہ تو کھلا ہے، جنت کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں، ہماری آل اولاد اور تمام متعلقین کو قرآن سیکھنے، سکھانے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.